بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ صاحبہ محاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی تبلیغ کے لیے یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجتے تو وہ بھی انسانی وجود میں انسانی لباس میں آتا اور اسی طرح رہائش اختیار کرتا، وہی چیزیں پہنتا جو انسان پہنتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے رسولوں کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے مثلا اللہ کی گرفت کا یا عذاب الہی کا، بالآخر وہ ان کے گلے پڑ گئیں. اور ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ دنیا میں پھر کے دیکھیں، روئے زمین بھی ایک کتاب ہے اور اس پر بے شمار قوموں کے قصے کھنڈرات کی صورت میں ان کی بربادی کے قصے موجود ہیں. پھر کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور ان سے فرمائیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا؟ سب اللہ کا ہے، اور اس نے بہت رحمت اختیار کی ہے مخلوق کے لیے. لیکن ایک وقت آئے گا جب سب کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، جس میں شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس دن پتہ چلے گا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کس قدر خسارے میں رہے. کفار کے یا مشرکین کے اس مطالبے کی بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو شاہی دربار سے کوئی اگر افسر مقرر ہوتا ہے یا گورنر مقرر ہوتا ہے یا شاہی قاصد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شاہی فورس ہوتی ہے، شاہی فوج کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا شاہی دربار کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں؟ فرشتے ہونے چاہیے تھے جو لوگوں کو یہ بات بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس کا اس سے پہلی آیہ کریمہ میں تو یہ جواب دیا کہ جب فرشتے بندوں کو دکھائی دینے لگتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آخرت اور برزخ جب منکشف ہوتی ہے تو بندے کی فرصت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی.
اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہوتا، انہیں نظر آتا، ان سے بات کرتا، تو وہ پھر اس کی صورت یہ ہوتی کہ فرشتہ بھی انسانی صورت میں آتا، تبھی یہ دیکھ سکتے، اس کی بات سن سکتے۔ جیسا ان کا لباس ہے ویسا ہی اس کا لباس بھی ہوتا، وہ بھی انسان ہی بن کے آتا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ وہ بھی تو عام آدمیوں کی طرح ہی ہوتا، پھر اس کا فائدہ کیا؟ اور اگر فرشتہ رہتا تو یہ سن نہ سکتے۔ تو فرمایا دراصل یہ جواب نہیں ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کی دعوت کا جواب نہیں دے رہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا یہ نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو اللہ کے رسول آئے بدبخت لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ انسانی دماغ جو ہے مادی ہے، اور اس میں جو صلاحیتیں مادی چیزوں کو استعمال کرنے کی رکھی گئی ہیں وہ مومن کافر سب میں ہوتی ہیں۔ تو جن قوموں نے مادی طور پر عموماً ترقی کر لی، وہ اس ترقی کے ذوق میں گمراہ ہوئی۔ پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں انہوں نے بھی عجیب و غریب چیزیں ایجاد کیں، عجیب و غریب مکان بنائے، بڑے بڑے محلات اور قلعے بنائے، بڑے لو لشکر بنائے، اپنی دولت جمع کی، ممالک فتح کیے، حکومتیں بنائیں۔ تو اس طاقت اور دنیاوی مال و دولت کے زوم میں وہ اللہ کی عظمت کو بھول گئے اور اسی میں گم ہو گئے۔ ہم اپنے آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہیں جو خوشحال بھی ہو جائیں تو اللہ کو یاد رکھیں۔ عموماً جسے ذرا سی سہولت ملتی ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہی حال پہلی قوموں کا بھی ہوا کہ وہ کلی طور پر اس طرح دنیا میں مگن ہوئے کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی پرواہ نہ کی۔ ہم آج کے اپنے ماحول کو دیکھیں تو سب سے کم جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ دین ہے۔ کوئی عام آدمی جو کسی ریاستی قانون کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا، دین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ تو کافر تھے، انہوں نے انبیاء کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو ان کی تعلیمات پر کیا عمل کرتے؟ ان کی بحث یا ان کا طنز یا ان کا مذاق انبیاء اور رسل کی رسالت و نبوت سے تھا کہ وہ نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہم اس عہد کے لوگ اس قدر دور جا چکے ہیں کہ ہم نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم حضور کے احکام پہ، آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے تو مانا ہی نہیں، عمل تو ماننے کے بعد آتا ہے، لیکن ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ مانتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں پھر جاتے ہیں اپنی بات سے۔ اللہ کریم معاف فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اگر انسانوں کا یہ مطالبہ یا مشرکین کا یہ مطالبہ کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے، تو فرشتے تو ہوتے تو وہ ان کے کس کام کے، اور اگر انہیں نظر آنا یا ان سے بات کرنا تھا تو پھر وہ انسانی شکل میں ہوتے، پھر یہ کہتے تم بھی انسان ہو، فرشتہ نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ جواب نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دلیل تو خود آپ کی ذات، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے ارشادات
قرآن کا نزول، وحی کے احکام، اتنی حکمتیں ہیں اور اتنے دلائل ہیں کہ دلائل کا جواب تو دلائل سے دیا جانا چاہیے. یہ دلائل سے جواب نہیں دے رہے، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے رسول ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا کہ میرے غلاموں نے تو سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں اور یہ اللہ کا رسول بن کے آیا ہے تو اس کے پاس تو ہمارے جیسا لباس بھی نہیں ہے، اس کا حال تو بہت غریب آدمیوں جیسا ہے. تو فرمایا یہ مذاق اڑانے والی بات ہے، لیکن انہیں تاریخ یاد کرائیں کہ انسانی تاریخ کو دیکھو، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، اور پھر وہی بات یعنی عذاب الہی ان کے گلے پڑ گیا جس کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ روئے زمین میں پھر کے دیکھو، یہ زمین بھی ایک کتاب ہے جس کے چپے چپے پہ جانے والوں کے آثار موجود ہیں اور ان کی کہانیاں موجود ہیں، ان کے حالات موجود ہیں. کتنی بڑی بڑی قومیں، کتنی طاقتور قومیں، کتنی مالدار قومیں، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں رکھنے والی قومیں، کتنے بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے محلات بنانے والی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ کے نبی سے ٹکر لی تو تباہ ہو گئیں. انکار کرنے والوں کے انجام پہ تو فرمایا زمین کا چپا چپا بھی گواہ ہے. اور ان سے یہ پوچھئے کل من ما فی السماوات والارض، ان سے یہ سوال کیجئے کہ یہ ارض و سما میں جو کچھ ہے کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ ظاہر ہے جس ہستی نے اسے تخلیق کیا ہے، ظاہر ہے جس ہستی کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے، جسے قائم نہ رکھنا چاہے وہ قائم رہ نہیں سکتا. جسے جس حال میں ڈھالنا چاہے وہ اس حال میں ڈھل جاتا ہے. وہ بیج سے کونپل نکالتا ہے اور کونپل سے پودا بنا دیتا ہے، پودے پہ پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں. یہ سارا کام قدرت لمحہ بلمحہ کرتی ہے. جسے چاہتا ہے کونپل کو خشک کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پودے کو خشک کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس پہ پھل آتا ہے، جسے نہیں چاہتا اس پہ نہیں آتا. کوئی ہے جو اس کے کام میں مداخلت کر سکے؟ روئے زمین پر سب مخلوق ہے. انسان باقی مخلوق سے بہتر اور افضل ہے. انسانوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دانشور ہیں، حکمران ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، کیا یہ اتنی بھی ان کے پاس قدرت ہے کہ اپنا حلیہ، اپنا قد، اپنی شکل اپنی پسند سے بنا سکیں؟ تخلیق میں کسی کو کوئی دخل نہیں، کوئی اثر نہیں کسی کا. تخلیق میں وہ واحد لا شریک ہے. جب وہ پیدا خود کرتا ہے، قائم خود رکھتا ہے، تو مالک بھی وہی ہے. لمن ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ فرمایا کل اللہ، فرما دیجیے یہ سب اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، تو مشرکین نے کہا جو سب اللہ کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں مال و دولت، طاقت تو ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اگر اللہ کا ہے تو ان کو کیوں دیتا ہے؟ بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس مال ہے، اللہ کو نہیں مانتے. حکمران ہیں، حکومتیں ہیں ان کے پاس، وہ اللہ کو نہیں مانتے. تو پھر اللہ نے انہیں کیوں دے دیا ہے؟ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کی رحمت ہے اور یہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے. اگر وہ لوگوں کو رزق ہی بند کر دیتا تو مجبوراً انہیں اللہ کو ماننا پڑتا. تو مجبوری کا ماننا تو اسے منظور نہیں ہے. زبردستی منوانا نہیں چاہتا وہ،
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو شعور دیا ہے، وہ اپنے شعور کو استعمال میں لا کر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دانش، اپنے علم کے مطابق عظمت الہی کا اقرار کرے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انعرف ہوگی، یہ مجھے پہچانے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو وہ سب کا تجزیہ کرے کہ اس نے کہاں سے پائی، کیسے پائی اور کب تک رہے گی۔ آخر ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے، اسے کون چھڑوا دے گا، اسے کہاں جانا ہے؟ تو اگر وہ ان سے روزی ہی بند کر دیتا تو پھر تو مجبوراً ہر ایک کو ماننا پڑتا۔ تو مجبوری کا منوانا تو منظور نہیں ہے، یہ اس کی رحمانیت کے مظہر ہیں۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیہ کریمہ میں رحمان بھی آتا ہے، رحیم بھی آتا ہے۔ تو رحمان بروزن عطشان یا اس طرح ہوتا ہے، تو رحمانیت یا رحمان جس وزن پہ ہے، یہ اوصاف وقتی اور لمحاتی ہوتے ہیں۔ عطشان یا غضبان، تو غصے میں بندہ ہر وقت تو نہیں رہتا، پیاسا ہر وقت تو پیاسا نہیں رہتا، یہ وقتی اور لمحاتی صفات ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رحمان للدنیا ہے، اس کی رحمانیت ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے وہ کافر بھی، منکر بھی، بدکار بھی، ہر کوئی اپنے حصے کی روزی پائے گا، اور یہ اس کا کمال رحمت ہے۔ لیکن رحیم بروزن علیم، یہ وہ صفت ہے جو دائمی ہوتی ہے۔ جیسے علیم، حکیم، عالم ہے یا طبیب ہے، تو ان کی ذاتی صفت بن جاتی ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح رحیم اللہ کا وہ وصف ہے جو ہمیشہ جس سے رحمت ملتی ہے۔ اور فرمایا الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، دنیا میں رحمانیت کا اظہار ہے۔ مومن کافر ہر کوئی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، آکسیجن پاتا ہے، سورج کی گرمی لیتا ہے، صحت پاتا ہے، دولت، عزت، مال، اولاد، گھر، سب کچھ پاتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، رحمت عامہ ہے۔ لیکن جب دنیا سے آگے جاؤ گے، برزخ میں، آخرت میں قدم رکھو گے، تو وہاں اس کی رحیمیت کا اظہار ہوگا۔ وہاں جس کے پاس ایمان ہوگا اسے رحمت الہی ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو رحمت نہیں پا سکے گا۔ سو فرمایا یہ تو اس کی رحمانیت کا اظہار ہے، لیکن ایک وقت آ رہا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آ رہا ہے جس میں شبہ کی، ادنا سے شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ کیا پتہ آخر میں کیا ہوگا۔ یہ ایک عام جملہ جو عوام کہہ دیتے ہیں، وہ جی کس نے جا کر دیکھا ہے کیا ہوگا، یہ بڑا غلط ہے اور یہ ایمان سے نکال دینے والا جملہ ہے۔ اللہ نے بتایا، جس نے آخرت بنائی ہے اس نے اس کے بارے بتایا، جو بھی اس نے بتایا قرآن کریم میں وہ سب درست ہے، یقینی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل بتائی، اور حضور نے آخرت دیکھی بھی ہے۔ یہ جو کوئی کہتا ہے نا یہ جملہ کس نے دیکھا ہے، اسے بتاؤ محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے۔ جنت و دوزخ کا معائنہ بھی فرمایا، اپنی دعوت میں بھی فرمایا کہ میرے سامنے دونوں عالم ہیں، میں تمہیں اس جہان کی خبر دے رہا ہوں۔ تو یہ جہالت ہے یہ کہنا کہ کس نے دیکھا آگے کیا ہوگا۔ اللہ نے بتایا جس نے آگے بھی سب کچھ بنایا ہے، اور اللہ کے نبی نے بتایا جسے اللہ نے بتایا ہے، اور جسے اللہ نے دکھلایا بھی ہے۔ سو یہ اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی رائی برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، ہاں کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو تباہ کر چکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
جس کا مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر دنیا میں آتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کے والدین یا اس کا ماحول یا اس کا خاندان یا جن لوگوں میں پلتا بڑھتا ہے وہ اسے مختلف سانچوں میں ڈھال دیتے ہیں۔ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر دنیا میں آ کر جو لوگ ہوتے ہیں اسے مختلف مذاہب اور مختلف نقطۂ نظر پہ لگا دیتے ہیں، لیکن بدترین کافر و مشرک بھی جب بھی توبہ کر لے اور دین حق کو قبول کر لے تو اس کی وہ ساری استعداد پھر لوٹ آتی۔ جس طرح سونے کو کہیں وہ کئی دھاتوں میں ملا دیں یا مٹی میں دفن کر دیں یا وہ کہیں رولتا رہے، لیکن جب بھی نکال کر اسے آگ پہ چڑھائیں گے چرخ کھائے گا تو صاف سونا بن جائے گا۔ تو انسانی استعداد پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب مسلسل گناہ کرتا رہے، نافرمانی کرتا رہے، تو اللہ کریم اس سے ناراض اور خفا ہو جاتے، اور یہ اللہ کی ناراضگی دلوں کو اس قدر سیاہ کر دیتی ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا سب سے بڑا نقصان اپنا ان لوگوں نے کیا جنہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی، جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، مکان گر جاتے ہیں، مال میں خسارہ ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، بھائی بیٹے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ زندگی کی ایک روش ہے۔ حقیقی نقصان یہ ہے کہ جسے ایمان نصیب نہ ہوا اس نے اصل نقصان کیا۔ دنیا کا مال اگر چلا بھی گیا تو ایک دن تو بندے نے خود بھی چلا جانا ہے اور مال نے یہیں رہ جانا ہے، یہ واقعہ تو ایک دن ہونا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے بھی تو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بھائی بہن اگر یا والدین رخصت ہو گئے تو وہ کوئی مٹ نہیں گئے، آخرت میں پہنچ گئے، ہم نے بھی وہیں پہنچ جانا ہے، یہ تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے۔ فرمایا اصل اور حقیقی نقصان یہ ہے، سب سے بڑا خسارے میں کافر ہے جسے ایمان نصیب نہیں ہوا، جس کے لیے بخشش کی کوئی امید نہیں، جو کفر پر مر جائے گا پھر اسے موقع ایمان لانے کا نصیب نہیں ہوگا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب الہی میں رہے گا۔ اور مومن کو اگر نقصان سے بچنا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کا نقصان ہے۔ حقیقی نقصان یہ ہے، کسی سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں یہ نقصان ہے، حلال و حرام میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حقیقی نقصان یہ ہے جس نقصان کا اثر اس کی ابدی اور دائمی اور اخروی زندگی پہ پڑتا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شب و روز کا تماشا ہے دنیا میں، رات اور دن کا آنا جانا ہے، اور ایسا عجیب اللہ کریم کا نظام ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے گلوب کے گرد گھوم رہے ہیں، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے۔ اور آج کل تو لوگ سیاروں میں بیٹھ کر دور تک چلے گئے فضاؤں میں،
تو جو لوگ خلاؤں میں فضاؤں میں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلا سے اگر زمین کو دیکھا جائے تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے رات اور دن اس کے گردا گرد بھاگ رہے ہیں، تاریکی اور روشنی اس گلوب کے گردا گرد ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو کچھ امور زندگی کے ایسے ہیں جو تاریکی میں انجام پاتے ہیں۔ مثلا دانے کو آپ زیر زمین دفن کر دیتے ہیں تو وہ اس میں نمو پیدا ہوتی ہے، اگر اسے ایسے ہی رکھیں تو اس میں نمو پیدا نہیں ہوتی، وہ تاریکی اس میں نمو پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سے امور ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں جن کے لیے تاریکی ضروری ہے، اور بہت سے امور ایسے ہیں جن کے لیے سورج کی روشنی اور گرمی ضروری ہے۔ تو جو کچھ دن میں ہوتا ہے یا جو کچھ رات میں ہوتا ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ سب کا مالک۔ جو رات میں ہوتا ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی قوت سے ہوتا ہے اور اسی کے پروگرام اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ جو دن میں ہوتا ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی قوت سے ہوتا ہے اور اسی کے حکم اور اسی کے پروگرام اور نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات کو سنتا، ہر بات کو جانتا ہے۔ اگر انتہائی تاریک رات میں کسی انتہائی گہرائی میں کسی پتھر پر کوئی چیونٹی بھی رینگتی ہے تو وہ اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حرکت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی ظاہراً عمل کرتا ہے تو اللہ کے روبرو ہے، دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ کریم کے روبرو ہے۔ تمہاری سوچ، تمہاری فکر بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس بات کا خیال رکھو کہ تم جو الفاظ منہ سے نکالتے ہو وہ صرف لوگ نہیں سن رہے، اللہ کریم بھی سن رہا ہے۔ جو کام کرتے ہو وہ صرف لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ کریم بھی دیکھ رہا ہے۔ اور صرف یہ ایک فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، کہ لوگ دیکھیں گے تو میرے بارے کیا سوچیں گے، مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اگر لوگوں کی جگہ آپ اللہ کو رکھیں، لوگ تو ظاہر ہی دیکھیں گے، اندر تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر باطن فکر کو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو برائی مسلمان سے خود چھوٹ جاتی ہے، اسے شرم آ جاتی ہے کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے، میں اللہ کے روبرو کس طرح غلط الفاظ زبان سے کیوں نکالوں، بد کلامی کیوں کروں، غلط کام کیوں کروں اور غلط سوچوں کیوں۔ تو سوچ بھی سدھر جاتی ہے، کردار بھی سدھر جاتا ہے اور گفتار بھی سدھر جاتی ہے، لیکن حضور حق کا احساس زندہ ہو جائے۔ اور یہی دین کی اساس اور بنیاد ہے کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اسے حضور حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ذاتی معاملات ہوں، خاندانی ہوں یا ملکی قومی، ہر معاملے میں وہ اس طرح سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے تو سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए, कलर कहार की झील से होते हुए, मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।